دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، قبرستان کا نام ہمیشہ سے ہی خوف اور وحشت کا باعث رہا ہے۔ قبرستان کی ویرانیت اور ہیبت ناک اندھیروں کی وجہ سے غیر مرئی مخلوقات وہاں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں، اور جب انسان اکیلے میں رات کے خوفناک اندھیروں میں جان بوجھ کر یا انجانے میں قبرستان جاتا ہے تو اکثر دل دہلا دینے والے خوفناک واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک بہت ہارر اور ہیبت ناک واقعہ ہمیں عبدالوہاب نے کراچی سے بھیجا ہے۔ عبدالوہاب، اتنا وحشت ناک واقعہ بھیجنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر عبدالوہاب کا یہ واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام عبدالوہاب ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ شعیب بھائی، سن 2008 میں میرے چھوٹے بھائی کا صرف 8 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی تدفین کے دوسرے روز رات کے وقت بہت تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ محبت کے آگے مجبور ہو کر مجھے بار بار نہ جانے کیوں یہ خیال آنے لگا کہ میرے بھائی کی قبر کی مٹی بہہ جائے گی۔ اس وقت میری سوچ میرے دل کے آگے کام نہیں کر رہی تھی۔ بس میں نے ایک بڑی سی پلاسٹک کی تھیلی اٹھائی، اپنے بھائی کی قبر پر یہ پلاسٹک کی تھیلی ڈالنے کے لیے قبرستان جانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی اور میں قبرستان کے گیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ اس وقت قبرستان بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا، لیکن مجھ پر تو ایک جنون سوار تھا۔ قبرستان کے اندر ہیبت ناک اندھیرا تھا۔ ایک تو بارش کی وجہ سے دور دور تک لائٹ نہیں تھی، اور بارش اتنی تیز تھی کہ اس کی وجہ سے قبرستان کا ہیبت ناک اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ میں ایک ٹارچ اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے ٹارچ جلائی اور قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے جلد از جلد اپنے بھائی کی قبر پر پہنچنا تھا۔ میرے دل میں یہی ڈر سوار تھا کہ اس کے قبر کی مٹی بہہ جائے گی۔ میں اپنی ہی دھن میں تیز تیز چلتا ہوا بالآخر اپنے بھائی کی قبر پر پہنچ گیا۔ جلدی جلدی میں نے اس کی قبر پر پلاسٹک ڈالی اور چاروں طرف پتھر رکھ دیے کہ کہیں وہ اڑ نہ جائے۔ بے شک یہ میری بے وقوفی تھی، لیکن اس وقت میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ خیر، جب میں پلاسٹک وغیرہ ڈال کر فارغ ہو گیا تو تھوڑی دیر وہیں بیٹھ گیا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو پھر مجھے قبرستان کی ویرانیت اور ہیبت ناک اندھیرے کا احساس ہوا۔ میں نے ٹارچ جلانے کی کوشش کری، لیکن شاید بارش کا پانی جانے کی وجہ سے میری ٹارچ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو تھوڑی دور مجھے کچھ روشنی نظر آئی، تو میں اس طرف چل دیا کہ شاید یہ کوئی گھورکن ہو یا شاید کسی کا جنازہ آیا ہو، تو میں اس کے ساتھ اس کی روشنی میں گیٹ تک پہنچ جاؤں گا، ورنہ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اس روشنی کی طرف چلے جا رہا تھا، لیکن وہ روشنی میرے قریب نہیں آ رہی تھی۔ میں اس روشنی کے پیچھے پیچھے کافی دور آ گیا تھا، لیکن وہ روشنی بدستور اس ہی فاصلے پر تھی جتنے فاصلے پر
میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں اپنے بھائی کی قبر سے کافی دور آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ روشنی آخر میرے قریب کیوں نہیں آ رہی ہے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی ایک دم سے غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو میں قبرستان کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ دور دور تک قبریں اور خوفناک گھنا اندھیرا، اور اس پر یہ خوفناک طوفانی بارش۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں قبرستان کے کون سے حصے میں کھڑا ہوں، اور اب قبرستان سے باہر جانے کے لیے مجھے کس طرف جانا ہے۔ میں گھبراہٹ اور خوف میں اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک کافی بڑا اور پرانا پیپل کا درخت تھا۔ اندھیرے میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس پر کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے اور باقاعدہ وہ ہل رہی ہے۔ میں کافی غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرا کافی زیادہ تھا تو مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن اس کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک انجانا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک دم سے کافی تیز بجلی چمکی۔ بجلی کی روشنی میں جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے خدا، وہ ایک رات سے بھی زیادہ کالا خوفناک ہیولا تھا جو پیپل کے درخت سے الٹا لٹک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کی پناہ، وہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس خوفناک ہیولے کو دیکھنے کے بعد جو میری حالت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا خود امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر آپ اکیلے قبرستان کے بیچوں بیچ رات کے 3 بجے اس ہیبت ناک اندھیرے میں کھڑے ہیں، طوفانی بارش ہو رہی ہے اور آپ راستہ بھول گئے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی ایسی خوفناک مخلوق نظر آئے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کی جو حالت ہوگی، میری حالت بھی اس سے کچھ الگ نہیں تھی۔ میں خوف کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا تو میرا پاؤں قبر کی سائڈ کی مٹی کو توڑتا ہوا ایک قبر کے اندر چلا گیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ میرا پورا جسم بری طرح سے کانپ گیا تھا۔ میں نے اپنی ٹانگ باہر نکالی، مجھے کافی چوٹ بھی آئی تھی۔ اس قبر کی سائڈ میں میری ٹانگ گھسنے کی وجہ سے کافی بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ میں نے ٹانگ ابھی باہر نکالی ہی تھی، ابھی میری نظر اس سوراخ کی طرف ہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہی خوفناک ہیولا جو ابھی پیپل کے درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا، اب وہ اس قبر میں تھا اور بہت خوفناک طریقے سے جھانک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اف میرے خدا، وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے وہ ہیولا اس قبر سے نکل کر اس سوراخ کے ذریعے میری طرف آنے لگا۔ میں نے جدھر منہ ہوا اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں گرتے پڑتے بھاگے جا رہا تھا۔ کیچڑ کی وجہ سے بھاگنا بہت مشکل تھا، لیکن میں مسلسل بھاگے جا رہا تھا اور آیت الکرسی کا ورد کیے جا رہا تھا۔ میں کئی دفعہ سلپ بھی ہوا، مجھے کافی چوٹیں بھی لگی، لیکن خوف اتنا زیادہ تھا کہ بار بار گرنے اور چوٹ لگنے کے باوجود میں پھر اٹھ کر بھاگے جا رہا تھا اور مسلسل آیت الکرسی کا ورد کیے جا رہا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے سے مسلسل
بہت خوفناک چیخو پکار اور غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد بالآخر مجھے جانا پہچانا راستہ نظر آیا تو میری کچھ جان میں جان آئی۔ میں بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔ میرے سارے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے، چپلیں بھی وہیں کہیں قبرستان میں ہی رہ گئی تھیں۔ میں ننگے پیر بس بھاگے جا رہا تھا۔ بائک میں نے قبرستان کے باہر ہی پارک کی ہوئی تھی۔ شکر ہے کہ اتنی تیز بارش کے باوجود پہلی ہی کک میں میری بائک اسٹارٹ ہو گئی۔ یقیناً یہ آیت الکرسی کی ہی برکت تھی کہ میری جان بچ گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں گھر پہنچا۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ میرے والد مجھے ڈھونڈنے نکلنے ہی والے تھے۔ میں نے سب گھر والوں کو یہ سارا واقعہ سنایا تو والد صاحب نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تم نے ایسی بے وقوفی کیوں کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دن میری جان بچ گئی، ورنہ شاید میں یہ کہانی سنانے کے لیے آج زندہ ہی نہ ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے اور آپ کیسے واقعات سننا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹو یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔